سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شیعہ صرف صحابہ کرام کے گستاخ نہیں بلکہ اہل بیت اور اہل بیت میں سے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گستاخ ہیں۔ حضرت علی کی پوری زندگی میں ایک خطبہ آپ دکھائیے کہ انہوں نے کہا ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط کیا اور غصب کیا یہ بات۔ آج جو 200 سال کے بعد ذاکرین تو گھومتے ہیں کتے کی طرح، لیکن حضرت علی کا ایک خطبہ نہیں دیکھا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم باغ فتح کے حوالے سے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کچھ اہل سنت کے نوجوان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے اور شکوک و شبہات ان کے دلوں کے اندر واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اس وجہ سے میں نے چاہا کہ اپنا موقف آپ ناظرین کے سامنے ضرور پیش کروں۔ اہل تشیع کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ نہیں دیا، حصہ نہیں دیا، وراثت میں ان کا حصہ غصب کیا گیا اور ان کو حصہ نہیں دیا گیا، اور اس بات پر ذاکرین خود بھی روتے ہیں اور عوام کو بھی دھارے مار مار کر رلاتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں۔ کچھ اہل سنت کے لوگ بھی ان کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، باغ فتح کا جو واقعہ لکھا ہے یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کتب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئی، جا کے فرمایا کہ میرا وراثت میں یہ باغ، یہ جاگیر میرا حصہ بنتا ہے، یہ مجھے دیا جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کہا کہ مجھے اہل بیت سے بہت زیادہ محبت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر مجھے کسی سے محبت ہے تو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ آپ اہل بیت سے میں محبت کرتا ہوں۔ لیکن اے فاطمہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انبیاء کی میراث درم اور دینار نہیں ہوتی، انبیاء کے میراث علم ہوتا ہے، مال و دولت انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ بخاری شریف کی اس روایت کا ایک حصہ جو پڑھ کر، سنا کر، ترجمہ کر کے اس کا غلط مفہوم بیان کر کے عام عوام اہل سنت کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا امریکہ کا مشہور رافضی حسن العیاری جو اپنے یوٹیوب چینل پر لوگوں کو اسی طرح اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کلام نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات محدثین نے لکھا ہے کہ یہ بات جو کلام نہیں کیا والی بات ہے یہ امام ذہبی کا ادراج ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا حصہ نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر یہ روایت کا حصہ ہے بھی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی۔ اس کی وجہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ اپنے عقل سے سوچئے، اہل تشیع کے لوگ بھی مجھے سنتے ہیں، اگرچہ گالیاں دیتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے سامنے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جائے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی روایت آپ کے سامنے رکھی جائے اور بیان کی جائے، اس کے بعد آپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں یا اس کو سن کر مان لیتے ہیں، یقیناً ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حدیث آ جائے تو اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے، اس سے آگے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی حدیث جو ہو گئی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے ایسا کیا ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر روایت پیش کر رہے ہیں، روایت بیان کر رہے ہیں اور حضرت فاطمہ ناراض ہو کے چلی گئی؟ یاد رکھنا اہل تشیع کے نوجوانوں، اپنے بڑوں سے سوال کرو کہ یہ حضرت فاطمہ کی گستاخی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور حدیث بیان کی جا رہی اور حضرت فاطمہ ناراض ہو کے چلی جاتی ہے؟ یہ یقیناً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی نہیں، یہ حضرت فاطمہ کی گستاخی۔ اس بات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شیعہ صرف صحابہ کرام کے گستاخ نہیں بلکہ اہل بیت اور اہل بیت میں سے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی گستاخ ہیں۔ ہم تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو
بخاری کے فلم تکلم کے الفاظ آتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیث سنی، اس حدیث کے بعد حضرت فاطمہ نے وراثت کے معاملے میں کوئی کلام نہیں کیا، اور وفات تک دوبارہ کوئی ایک بات بھی نہیں کی کہ مجھے وراثت دینی چاہیے تھی، نہیں دینی چاہیے تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیث سنا لی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو کر، خوش ہو کر چلی گئی کہ مجھے حدیث معلوم ہو گئی۔ اس سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا۔ یہ ہو سکتا ہے، اس سے کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ کسی حدیث کا کسی صحابی کو، کسی اہل بیت کے کسی فرد کو علم نہ ہونا، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، بلکہ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس معاملے میں حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں کہ یہ العیاذ باللہ خطا پر تھی اور حضرت صدیق اکبر حق پر تھے۔ ہم دونوں کو حق پر سمجھتے ہیں، یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ دونوں حق پر تھے، دونوں نے اپنے طور پر، حضرت فاطمہ نے مطالبہ بھی صحیح کیا، حضرت صدیق اکبر نے جواب بھی صحیح دیا۔ یہ بات جو انبیاء کی میراث علم ہوتا ہے، درم اور دینار نہیں ہوتے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اصول کافی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، شیعہ کی معتبر ترین کتاب ہے کہ جس کو امام نے لکھ کر بارنے کے سامنے پیش کی، اور اس نے کہا کہ ھذا کافی لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ اس کافی کے اندر صفحہ نمبر 18 اور 19 کے اندر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، باب ہے باب ثواب العلمی عالم والمتعلم۔ اس کے اندر یہ حدیث ذکر کی ہے کہ انبیاء کے میراث درم اور دینار نہیں ہوتے، انبیاء کے میراث علم ہوتا ہے۔ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 118 اور 100 صفحہ نمبر 18 اور 19۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ناراض ہو کے چلی گئی۔ بہار الانوار آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کی جلد نمبر ہے 28 اور صفحہ نمبر ہے 358۔ آپ سکرین کے اوپر ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ شیعہ کی 2 کتب کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اسی طرح نہج البلاغہ کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئی تھی۔ تو اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ صحابہ کرام کا بغض اور حسد آپ کے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں۔ صحابہ کرام کی آپس میں کوئی ناراضگی نہیں ہوتی تھی۔ قرآن کہتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو جس طرح ہم صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں، صحابہ کرام کا تحفظ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم اہل بیت کا دفاع اور اہل بیت کا تحفظ بھی انشاءاللہ اپنے ایمان کا حصہ اور جز سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان دونوں کا تحفظ اور ان دونوں کے دشمن کو انشاءاللہ العزیز ہم بے نقاب کرتے رہے۔ آخری بات، چلو آپ کی بات مان لی جاتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے باغ غصب کر دیا اور حضرت فاطمہ کا حق تھا، اور بعض شیعہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو نصیبت تھی یہ تھی کہ حضرت فاطمہ خالی واپس آئی، اور اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ شیعہ ہوئے، یہ ہوئے، وہ ہوئے۔ چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے، ماننی تو نہیں چاہیے لیکن مان لیتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کہا کہ میری بیوی کو میرا حق دینا چاہیے، میری بیوی کو اس کا حق دینا چاہیے؟ اپنی بیوی کے مال کا تحفظ بھی حضرت علی نہ کر سکے، یہ بتانا چاہتے آپ، یہ بیان کرنا چاہتے، لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے؟ حضرت علی کی پوری زندگی میں ایک خطبہ آپ دکھائیے کہ انہوں نے کہا ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط کیا اور غصب کیا یہ مال۔ آج 1400 سال کے بعد ذاکرین تو بھونکتے ہیں کتے کی طرح، لیکن حضرت علی کا ایک خطبہ نہیں دیکھا سکتے۔ میرا ان کو چیلنج ہے، فضل حمدت سمیت سب کو، سب ذاکرین کو، سب شیعوں کو میرا چیلنج ہے کہ کوئی ایک خطبہ دکھاؤ حضرت علی کا کہ حضرت علی نے یہ کہا ہو کہ حضرت صدیق اکبر نے ناجائز قبضہ کیا ہے اور حضرت صدیق اکبر نے غلط کیا ہے۔ میں دکھاتا ہوں محمد بن حنفیہ جو اہل بیت کے فرد میں سے ایک فرد ہے،
انہوں نے کہا کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں صدیق اکبر کی طرح فیصلہ کرتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور کے اندر شیعوں مجھے جواب دو، پورے دور کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کے اندر کوئی ایک خطبہ دکھاؤ کہ انہوں نے کہا ہو کہ حضرت صدیق اکبر نے غلط کیا اور یہ غصب کیا ہمارا. چل حضرت علی سے نہ دکھاؤ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے دکھاؤ. حضرت حسن نے کہا ہو کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ غلط کیا تھا. یقیناً اہل بیت کے کسی فرد سے آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ حضرت صدیق اکبر نے اہل بیت کے مال کو یا حضرت فاطمہ کے باغ کو یا ان کی وراثت کو غصب کیا ہے. اگر ہے تو ہمیں دکھاؤ. کمنٹ میں مجھے ضرور گالیاں ملیں گی، بکواسات ملیں گی، لیکن اس کا عملی جواب کوئی شخص نہیں دے سکے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا فی الدارین.